دعوة الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح أوصيهم ونفسي بتقوى الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. یہ ایک مولوی صاحب تھے جن کی میں نے تقریر سنی، ویڈیو میں تقریر تھی. اس نے راشدی خاندان پر کچھ الزامات لگائے ہیں. تو کہتے ہیں کہ شیخ بدی الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ اور سید محب اللہ شاہ رحمہ اللہ، یعنی جو بھی راشدی خاندان ہیں، جو مطلب اہل حدیث ہیں، ان کو راشدی نہیں کہلوانا چاہیے، کیونکہ راشدی خاندان کی جو نسبت ہے وہ علماء احناف، علماء حنفی کی طرف ہے. یعنی راشدی خاندان کی، اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ راشدی خاندان کے جو پہلے بزرگ گزرے ہیں وہ حنفی تھے، اور لہذا باقی جو اہل حدیث ہوئے ہیں، یعنی علامہ سید بدی الدین شاہ راشدی اور علامہ سید محب اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ دونوں، یا جو بھی اہل حدیث ہیں، تو وہ خود کو اب راشدی نہ کہلوائیں. جبکہ شیخ بدی الدین شاہ راشدی بھی اپنے آپ کو راشدی کہلواتے تھے، اور جو دوسرے باقی اہل حدیث ہیں وہ بھی مطلب خود کو اہل حدیث کہلواتے ہیں. تو ان کو راشدی اب نہیں کہلوانا چاہیے، کیونکہ جب وہ اپنے بزرگوں کا جو مسلک تھا، تو اس مسلک کو جب یعنی مسلک حنفیہ اس کو چھوڑ دیا، تو پھر اب ان کو حق نہیں پہنچتا، ان کو لائق نہیں، ان کو مناسب نہیں ہے کہ وہ اب خود کو راشدی کہلوائیں. اور اگر ایسا کریں گے تو گویا کہ وہ یعنی شہرت کے لیے، دنیا کے حصول کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے ایسا کرتے ہیں، قبروں میں پجاری، اس طرح مطلب اس نے کہا. تو بات یہ ہے کہ مولانا صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ راشدی خاندان کی تاریخ کا کوئی علم ہی نہیں ہے، مجھے جہاں تک یعنی سمجھ آئی ہے، یا پھر سنی سنائی باتوں پر انہوں نے یہ بات کہہ ڈالی ہے. ہمارے پاس ابھی تک ہمارے جو بڑے بزرگ، یعنی ہمارے جو رشتہ دار ہیں، جو ہمارے راشدی خاندان میں جو بزرگ گزرے ہیں، یعنی علماء بھی ہیں، فضلاء بھی ہیں، اور اہل علم ہیں، محدثین ہیں، تو ان کی جو ملفوظات ابھی تک ہمارے پاس موجود ہیں اور کچھ مطبوع بھی ہیں، ان میں آپ دیکھیں گے کہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جہاں کہیں بھی حدیث مل جاتی تھی ان بزرگوں کو، تو فقہ کے مسئلے کو چھوڑ کر، مسئلہ کے حنفی اس کے مسئلے کو چھوڑ کر وہ حدیث پر عمل کرتے تھے. چونکہ پہلے واقعی بر صغیر میں فقہ حنفی کا بڑا زور تھا. پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمات سے یہاں پر جو ہے بر صغیر میں علم حدیث عام ہونے لگا، تو یہ تقلید کے بادل جو چھٹنے لگے. چونکہ ہمارے بزرگ بھی اسی دور کے تھے، مثلا یعنی پیر راشد شاہ روضہ دھنی رحمۃ اللہ علیہ. تو مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ یعنی ان علاقوں میں، سندھ میں، پیر راشد شاہ روضہ دھنی رحمہ اللہ کو وہ مقام حاصل ہے جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کو ہندوستان میں مقام حاصل تھا. یعنی راشد شاہ روضہ دھنی رحمہ اللہ، جن کی طرف ہماری راشدی کی نسبت جاتی ہے، ہمارے جد امجد ہیں، تو وہ یعنی بہت بڑا مقام رکھتے تھے. تو وہ بھی یعنی فقہ حنفی پر عمل کرتے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کے ساتھ یہ متعصب ہوتے تھے. نہیں، حدیث ملتی تھی تو پھر اس فقہی مسئلے کو چھوڑ کر حدیث پر عمل کرتے تھے. اور ظاہر سی بات اس وقت یعنی اتنا رواج نہیں تھا، کتب حدیث اتنی عام نہیں تھی، اتنا علم حدیث عام نہیں تھا. تو ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں جماعت الحدیث کے بڑے نامور، تو وہ بھی یعنی ان کا بھی یہی طرز عمل ہوتا تھا، جیسے حدیث ملتی تھی اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے تھے. تو راشد شاہ روضہ دھنی رحمہ اللہ وہ بھی اسی طرح، یعنی جب کوئی حدیث مل گئی تو اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. ان کے جو مثلا بیٹے علامہ سید یاسین شاہ راشدی رحمہ اللہ تعالیٰ، تو وہ بھی اسی طرح. اور اسی طرح مطلب یعنی پھر رشید الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ، جو علامہ سید رشید اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ کے جو والد محترم ہیں،
وہ بھی اسی طرح ان کے ملفوظات ہمارے پاس موجود ہے، تو وہ بھی یعنی فقہ حنفی پر عمل کرتے تھے، لیکن جو ہی حدیث مل جاتی تو پھر اس پر فقہی مسئلے کو چھوڑ کر حدیث پر عمل کرتے تھے۔ اس کی کافی ساری مثالیں موجود ہیں۔ مثلا ایک ہمارے پاس، میں آپ کو مثال پیش کرتا ہوں کہ علامہ سید رشید الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کے دور میں عرب سے، سعودی عرب سے اس کے شہد کے 2 مٹکے آئے، تو ایک میں جو ہے وہ چوہا گر گیا۔ تو سائیں کو جب معلوم ہوا، پیر سائیں علیہ الرحمہ کو جو معلوم ہوا، تو آپ نے کہا کہ ایسا کریں، اس کو جو ہے وہ گرم کر کے اور پھر جو ہے وہ یعنی چوہے کو نکال کر گرم کر کے پھر استعمال کر لیں۔ تو وہاں پر مجلس میں علامہ سید رشید الدین شاہ راشدی، علامہ سید رسول اللہ شاہ راشدی خلافت دھنی، جو علامہ سید رشید الدین شاہ بیعت دھنی رحمہ اللہ ان کے صاحبزادے تھے، تو انہوں نے کہا کہ صحیح نہیں، حدیث میں یعنی اس کے برخلاف ہے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یعنی گرم کر کے اور پھر استعمال کر لیں، کہ ایسا نہیں ہوگا۔ حدیث میں یہ ہے کہ اگر شہد جو ہے وہ یعنی اگر کوئی چیز جامد ہے تو پھر ایسا کریں کہ جس ٹکڑے میں وہ چوہا یا ایسی چیز آ جائے تو پھر اس کو نکال کر کے باقی استعمال کر لیں۔ اگر جامد نہیں ہے بلکہ پانی کی طرح، مطلب یعنی کوئی چیز ہو، جامد نہ ہو، سخت نہ ہو، تو پھر اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو بہا دو۔ تو لہذا اب شہد بھی جو ہے چونکہ وہ جامد نہیں ہے، چوہا اس میں گر گیا ہے، تو حدیث یہ کہتی ہے کہ ان کو استعمال نہ کیا جائے۔ تو پھر اسی وقت ہی علامہ سید رشید الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ آج ہم یعنی رشد اللہ شاہ جو کہہ رہے ہیں ہم حدیث پر عمل کریں گے، ہم اپنے فقہی مسئلے پر عمل نہیں کریں گے، تو لہذا اس مٹکے کو جو ہے وہ بہایا گیا اور استعمال نہیں کیا گیا۔ تو اسی طرح وقتاً فوقتاً علامہ سید رسول اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً بتاتے تھے کہ سائیں اپنے والد محترم رشید الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ، سائیں حدیث میں یہ ہے، حدیث یہ کہتی ہے، تو آپ فقہی مسئلہ کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اب اس کے بعد آتا ہے علامہ سید رشید الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کے بعد یعنی دور آتا ہے علامہ سید رشد اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ۔ راشدی خاندان کے یہ بزرگ بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث، امام اور مصنف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی علامہ سید رسول اللہ شاہ رحمہ اللہ کو بہت بڑا یعنی مقام حاصل، بہت بڑا مقام دیا تھا، اور ان کی بہت بڑی خدمات ہیں۔ خلافت عثمانیہ میں بھی ان کا خلافت عثمانیہ کے حوالے سے بھی ان کی بہت بڑی خدمات ہیں۔ انہوں نے بڑا کام کیا تھا، انگریزوں کے خلاف بڑا کام کیا تھا انہوں نے، سندھ کے اندر یعنی بڑی انہوں نے کوششیں کی تھی، اور تقریباً انہوں نے 6 لاکھ سے زیادہ ان کے مرید ہوا کرتے تھے پاکستان میں، ہندوستان میں، تو بہت بڑے مطلب یعنی وہ ہوتے تھے عالم فاضل اور گدی نشین، اور 60 سے زیادہ 70 سے زیادہ کتاب انہوں نے لکھ رکھی ہیں، عربی میں، اردو، فارسی میں، سندھی میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ راشدی خاندان میں سب سے زیادہ مخطوطات جو جمع کیے ہیں اور کتابیں پرانی نادر کتابیں خرید کی ہیں، نسخے خرید کیے ہیں، 700 سال پرانے، 800 سال پرانے، 900 سال پرانے قدیم نسخے یا نقل کروائی ہیں استنبول سے، سعودی عرب سے، ہندوستان سے، جو حیدرآباد دکن یعنی نوابوں کے جو کتب خانے ہیں وہاں سے نقل کروائی ہیں، وہاں سے کتابیں خریدی ہیں۔ علامہ زین العابدین آروی، علامہ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کے یہ جو شاگرد تھے وہ بھی اپنے خط سے کتابیں لکھ کر ان کو روانہ کرتے تھے۔ مطلب انہوں نے بہت بڑا کام کیا، کتابیں جمع کی، لکھی، اور ہر لحاظ سے مطلب ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ انہوں نے تو واضح طور پر کئی کتابیں احناف کے رد میں لکھی ہیں۔ یہ کہتے ہیں نا کہ سید شیخ بدی الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ اپنے آپ کو راشدی نہ کہلوائیں، کہتے ہیں یہ مطلب یعنی جو بھی اہل حدیث ہے، علامہ سید محب اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ یا ان جو بھی ہیں PC احسان اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ، ان کو راشدی نہیں کہلوانا چاہیے، کیونکہ یہ بڑوں کے مسئلہ کے چھوڑ دیا تھا۔ تو مجھے بتائیں کہ علامہ سید رسول اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ نے کئی مسئلوں پر، سینے پر ہاتھ باندھنے پر، مخدوم ہاشم چٹوی رحمہ اللہ کی کتاب جو تھی معیار النکات، درہم السرہ، اس پر رد لکھی ہے، اس پر رد کیا ہے، درج الدرر فی وضع الایدی علی الصدر۔ اسی طرح رفع الیدین کے حوالے سے، فاتح خلف الامام کے حوالے سے، اور کئی فقہی مسائل ہیں جن کو علامہ سید رشد اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ رسائل لکھ کر، کتابیں لکھ کر بڑا زبردست رد کیا ہے۔
کتابوں کے اندر رد کیا ہے، اور اسی طرح کیا نام ہے اس کا فقہی مسائل میں رد کیا ہے. تو اور انہوں نے ایک جگہ واضح طور پر لکھا ہے کہ اہل الحدیث ہم اہل النبی، اہل الحدیث ہم قدوۃ النبی. اپنی کتاب میں انہوں نے یہ واضح طور پر لکھا ہے، اور واضح طور پر انہوں نے مسلک اہل حدیث یا اور یعنی منہج اہل حدیث کی انہوں نے تعریف کی ہے. تو یہ تو شیخ بدی الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کے دادا ہیں، علامہ سید احسان اللہ شاہ راشدی کے والد محترم ہیں. تو ان بزرگ کو علامہ سید رسول اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ یہ وہ بزرگ ہیں کہ جنہوں نے دارالرشاد کھولا تھا، دارالرشاد کی بنیاد رکھی، اور صدر مدرس جو ہے وہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کو مقرر کیا تھا. کئی سال تک یہاں پر وہ رہے ہیں جامعہ دارالرشاد میں. تو پھر یعنی علامہ سید رسول اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ کو علماء احناف بھی مانتے ہیں. باقاعدہ دارالعلوم دیوبند سے حنفی علماء جو ہے وہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، مولانا انور شاہ کشمیری، مولانا محمود حسن دیوبندی کے بارے میں بتایا کہ وہ یہاں پر جو ہے وہ دارالرشاد آ کر وہ امتحان لیا کرتے تھے. اور اسی طرح مولانا ابو سلمان شاہ جہان پوری حفظہ اللہ تعالیٰ نے، ابھی حیات ہیں وہ، انہوں نے مولانا عبید اللہ سندھی پر جو کتاب لکھی ہے اس میں انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے، کہتے ہیں کہ علامہ سید رشید الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ اور علامہ سید رسول اللہ شاہ یہ مسلک اہل حدیث پر تھے، انہوں نے اہل حدیث کی خدمت کی ہے. اب یعنی اتنی گواہیاں جو خود ان کے علماء احناف یعنی دے رہے ہیں، اس کے بعد بھی یہ کہنا کہ شیخ بدی الدین شاہ راشدی اپنے منہج سے ہٹ گئے تھے، مسلک اپنے بزرگوں کے منہج سے ہٹ گئے تھے، مسلک سے ہٹ گئے تھے، اہل حدیث حنفی مسلک چھوڑ دیا تھا، تو لہذا وہ راشدی نہیں کہنا چاہیے. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ کس نے کہا ہے کہ اگر مسلک چھوڑ دیں تو پھر اپنی نسبت چھوڑ دیں. میں اس پر بھی مزید ڈسکس کرتا ہوں. تو لہذا یہ جب تاریخی حقائق یہ ہیں، کتابیں موجود ہیں کہ علامہ سید رسول اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ نے ڈٹ کر جو ہے وہ علماء احناف پر ردود لکھے، اور ان کو علماء احناف بھی مانتے ہیں. ان کو مطلب یعنی بڑے بڑے القابات سے نوازتے ہیں، محدث قرار دیتے ہیں، جن کے پاس ان کے بڑے بڑے علماء اور بزرگوار بھی آتے رہے ہیں. اور اس کے بعد چلو اگلی بات آتی ہے، الزام یہ لگایا کہ دوسرے نمبر پر کہ علامہ سید احسان اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی علامہ سید رسول اللہ شاہ رحمہ اللہ جب یعنی حیات تھے تو اپنی زندگی میں انہوں نے جو ہے وہ اپنی جو گدی نشینی ہے اس پر انہوں نے اپنے بڑے بیٹے ضیاء الدین شاہ راشدی، علامہ ضیاء الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کو مقرر کر دیا تھا. لیکن احسان اللہ شاہ رحمہ اللہ نے اس کی مخالفت کی، کرائے کہ نہیں گدی نشینی میں ہوں گا وغیرہ، اس طرح کی اس نے کچھ بات کی. تو کہتے ہیں کہ بات چلتے پھر جو ہے وہ یہ بات وہ دارالعلوم دیوبند پہنچی ہے، تو وہاں پر باقاعدہ فیصلہ ہوا ہے، اور پھر وہاں سے فتویٰ جاری ہوا کہ اس کے حق جو ہے وہ حقدار جو ہے وہ ضیاء الدین شاہ ہی ہیں. تو کہتے ہیں کہ نہیں، پھر احسان اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ نے یہ بات نہیں مانی. کہتے ہیں کہ یعنی ان کے وفات کے بعد یعنی گدی نشینی کا مسئلہ جھگڑا ہوا ان کی، یعنی علامہ سید رسول اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ کا وفات کے بعد جو ہے وہ گدی نشینی کا مسئلہ ہوا. تو جب علامہ ضیاء الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ جو ہے وہ ان کو مقرر کر دیا گیا تھا، اور پھر اس پر فتویٰ دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ بھی آیا تھا. تو لیکن احسان اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ نے اس کی مخالفت کی، اور یعنی اس مخالفت کے باوجود یعنی ان کو جب گدی نشینی نہیں ملی تو پھر انہوں نے جو ہے وہ مسلک کے یعنی حنفی مسلک کو ہی ترک کر دیا. یعنی گدی نشینی اور الزام اور بہتان یہ لگایا کہ یعنی گدی نشینی تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے، لہذا احسان اللہ شاہ رحمہ اللہ کو گدی نشینی نہیں ملی تو انہوں نے بڑوں کو مسلک کو خیر بات کہہ دیا. اب یہ بہت بڑا انہوں نے بہتان باندھا ہے اور جھوٹ باندھا ہے، سری جھوٹ ہے. ان کو تاریخ کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے. اگر یہ کتابیں پڑھتے، اس حوالے سے راشدی خاندان پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، جو نمبرز نکالے گئے ہیں، خاص نمبر جو نکالے گئے ہیں، شائع کیے گئے ہیں، یا جو اس دور کی جو خطوط ہیں یا رسائل ہیں، وہ اگر پڑھتے تو پھر یہ اتنا جھوٹ نہ باندھتے. میں صرف ایک مثال ایک حوالہ دیتا ہوں. یہ کم از کم جو محدث صلی اللہ علیہ وسلم بحر العلوم نمبر دادا رحمہ اللہ پر شائع ہوا ہے، تو یہ پڑھتے دادا رحمہ اللہ نے اپنی آپ بیتی لکھی ہے، 157 صفحات پر وہ موجود ہے. وہ ذرا پڑھتے تو پتہ چل جاتا کہ ان کو اصل حقیقت کیا ہے. ہمیں تو آج تک یہ بات معلوم نہیں ہوئی کہ یعنی یہ جو انہوں نے کہانی بیان کی ہے، تو میں نے آج تک یہ کہانی نہیں سنی کہ دارالعلوم سے فتویٰ آیا کہ خلافت گدی نشینی کا حقدار جو ہے وہ ضیاء الدین شاہ ہے اور احسان اللہ شاہ حقدار نہیں ہے، لہذا وہ نہیں گدی نشین بننے چاہیے. اس طرح کی جو باتیں میں نے تو آج تک نہیں سنی، نہ کہیں کسی کتاب میں پڑھی ہے.
اصل بات یہ ہے کہ علامہ سید یاد الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ وہ بھی اہل علم تھے اور علامہ سید احسان اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ وہ بھی اہل علم تھے، لیکن ان دونوں میں جب موازنہ کریں گے تو علامہ سید احسان اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم تھے، اور اس حوالے سے اس دور کے علماء نے بھی گواہیاں دی ہیں، شواہد یعنی موجود ہیں۔ مولانا ثناء اللہ مرتصی مرحوم رحمہ اللہ تعالی یہاں پر جب سندھ میں آئے اور پیر جھنڈوں میں تقریباً 3 دن وہ رہے ہیں، واپس جب یعنی امرتسر گئے ہیں، واپس گئے ہیں تو وہاں پر اپنے جو ان کا رسالہ تھا اہل حدیث امرتسر، اس میں انہوں نے اشتہار دیا، بیان دیا کہ آج کے دور میں اگر کوئی علم الرجال کا امام ہے تو وہ پیر جھنڈوں کے گدی نشین یا پیر جھنڈوں کے جو اہل علم ہیں علامہ سید احسان اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ وہ ہیں، یعنی اتنی بڑی گواہیاں۔ اور علامہ احسان اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ جب فوت ہوئے تو پھر بھی مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے وہاں پر اعلان دیا کہ سندھ جیسے علاقے میں پیر پرستی جیسے علاقے میں ایک توحید کا نام لیتا، ایک توحید کے نام لیوا خاندان، راشدی خاندان، اس کا گدی نشین فوت ہو گیا ہے اور بڑے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ تو اہل علم کے ہاں جو مقام ہے علامہ سید احسان اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑے وہ عالم فاضل علامہ سید محب اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اگر مجھے رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا کر کے مجھ سے پوچھا جائے تو میں قسم اٹھا کر کہوں گا، یہ آپ بیتی میں لکھا ہوا ہے، محدث صلی اللہ علیہ وسلم نمبر میں ان کی جو آپ بیت اس میں لکھا ہوا ہے، تو میں قسم اٹھا کر کہوں گا کہ علامہ سید احسان اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ اپنے والد جیسا میں نے عبادت گزار متقی پرہیزگار نہیں دیکھا، او کما قال رحمہ اللہ تعالیٰ۔ تو بہرحال یہ علامہ ضیاء الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ وہ بھی عالم علم تھے اور یہ بھی، لیکن ان کا مقام بہت بڑا تھا۔ تو علامہ سید رسول اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد پھر جماعت میں اختلاف پڑ گیا تھا۔ یہاں پر یہ جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ احسان اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ جو ہے وہ کہہ رہے تھے مجھے گدی نشین بناؤ، یہ سراسر جھوٹ ہے، سفید جھوٹ ہے، یہ انہوں نے بدجانتی کی ہے اور اللہ کے یہاں یہ ضرور جواب دے ہوں گے، اللہ کو جواب دینا پڑے گا ان کو کہ وہ گدی نشینی کے لیے، وہ گدی کے لیے آگے ہو گئے تھے، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ ساری کتابیں آپ کے پاس اس وقت مطبوع ہیں، چھپی ہوئی ہیں، رسائل موجود ہیں، آپ ان میں دیکھیں، کہیں بھی یہ بات نہیں لکھی ہوئی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جماعت کی اکثریت جو ہے وہ راغب ہوئی اور اس نے فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے وہ علامہ سید رسول اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ کے مقام پر، ہم مسند پر اگر بٹھائیں گے تو علامہ سید احسان راشدی کو بٹھائیں گے، یعنی یہ فیصلہ جماعت کا تھا، علامہ سید احسان اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ نے یہ فیصلہ نہیں کیا تھا، کہاں کی بات کہاں لگا رہے ہیں، لیکن جماعت نے کہا کہ ہم جو ہے وہ ایک گدی نشینی کی جو خوبیاں ہیں، جو خصلتیں ہیں، جو خاصیتیں ہیں، وہ ہمیں علامہ سید احسان اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ میں نظر آتی ہیں، لہذا ہم ان کو گدی نشین بنائیں گے، ان کو اپنے والد کی جگہ پر بٹھائیں گے، اور واقعی حقیقت بھی یہی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیتیں دی تھی، علم تھا، تقویٰ تھی، پرہیزگاری، زہد، ہر چیز تھی ان کے اندر، جماعت کا خیال رکھنا، ہر چیز ان کے اندر موجود تھی۔ تو جماعت کی اکثریت کا یہ خیال ہوا کہ ہم جو ہے وہ گدی نشین جو ہے وہ علامہ سید احسان اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ کو بناتے ہیں، لیکن کچھ جماعتی جو تھے وہ دوسری طرف چلے گئے کہ ہم نہیں، ضیاء الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ، علامہ ضیاء الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کا وہ مقرر کریں گے۔ تو بہرحال اکثریت کا جو موقف تھا وہ یہی تھا کہ علامہ سید احسان اللہ راشدی رحمہ اللہ وہ ہمارے وہ گدی نشین یعنی گدی پر بیٹھیں گے، اپنے والد محترم کی یا راشدی خاندان کی جو گدی ہے اس پر وہ بیٹھیں گے۔ اور یہ بات اظہر من الشمس واضح ہے، ہر جگہ آپ کو یعنی راشدی خاندان اگر تذکرہ ملے تاریخ ملے تو آپ کو یہی بات نظر آئے گی، لیکن ان مولانا صاحب نے جو جھوٹ گڑا ہے، مجھے پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے سنا ہے کہ وہ جو پیر احسان اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھے گدی نشین مجھے بناؤ، اور پھر فتویٰ ہوا دارالعلوم دیوبند سے اور پھر اس کی بھی خلاف ورزی کی اور پھر مسئلہ کا خیر بات کر دیا، اور بات ہے کہ مسئلہ کا حدیث کو خیر بات تو ہمارے بزرگوار نے شروع سے طلب کر دیا تھا، بڑے یعنی راشد شاہ روزے دھنی جو ہمارے جد امجد ہیں، وہ بھی ان کو جب حدیث ملتی تھی تو وہ حدیث پر عمل کرتے تھے، ان کے پھر بیٹے علامہ سید احسان اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ کے جو والد محترم، انہوں نے تو انا پر زبردست رد لکھے ہیں، انہوں نے تو واضح طور پر کر دیا کہ یعنی ہم اہل حدیث ہیں۔ تو پھر یہ پتہ نہیں کس طرح کی انہوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں اور راشدی خاندان کے بارے میں یعنی غلط افواہیں پھیلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ ہم نے تو اب آج تک اس طرح کی باتیں نہیں سنی ہیں، جو حقیقت ہے وہ یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور کتابوں میں یہ آپ کو بات ملے گی انشاءاللہ۔ تو جب ہمارے پردادا علامہ سید احسان اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ وہ بھی اہل حدیث تھے، اور ان کے جو والد محترم یعنی علامہ سید رسول اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ وہ بھی اہل حدیث تھے، تو پھر ان کے بارے میں اب یہ مولانا صاحب فتویٰ دیں کہ یعنی کیا کہتے ہیں کہ
ان کو بھی راشدی نہیں کہلوانا چاہیے تھا، ان پر بھی فتویٰ دیں جو شیخ بدی رحمہ اللہ پر دیتے ہیں یا شیخ محب اللہ شاہ رشید رحمہ اللہ پر دیتے ہیں، ان پر بھی یہ فتویٰ دے دیں پھر۔ تو بہرحال یہ بات کافی لمبی ہو گئی ہے، اور آخری بات میں یہ کہتا ہوں کہ اگر مسلک بدلنے سے کیا خاندان کو بدل دیا جاتا ہے؟ بات یہ ہے کہ راشدی خاندان کی جو نسبت ہے وہ ہمارے جو بڑے بزرگوار تھے راشد شاہ روزہ دھنی رحمہ اللہ، ان کی طرف ہماری نسبت جاتی ہے، اور یہ نسبت ہے خاندانی اعتبار سے، یہ کوئی حنفی مسلک کی نسبت نہیں ہے کہ مسلک ختم کر دیں تو نسبت بھی ختم کر دیں۔ اور پھر یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر مسلک ختم کر دیں یا مذہب ختم کر دیں تو اپنی نسبت ختم کر دی جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں وہ کس میں سے تھے؟ ہاشمی سے، یعنی ہاشمی تھے، قریشی تھے، حالانکہ ان کے آباء و اجداد مشرک تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے جو نبی ہیں، آخری نبی ہیں، تو وہ ہاشمی تھے، بنو ہاشم کے اولاد میں سے تھے، بنو ہاشم کی طرف نسبت جاتی ہے، یعنی ہاشم کی طرف نسبت جاتی ہے، تو تب بھی ہاشمی ہے۔ اور اسی طرح قریش کی تھے، قریش میں سے، تو نسبت وہ باہر رہی۔ یعنی اسلام آنے کے بعد یعنی اللہ کے رسول یعنی نبی ہو گئے، رسول ہو گئے، تب بھی وہی نسبت رہی ہے۔ یہ خاندانی نسبت کس نے کہا ہے کہ اگر مسلک تبدیل کر دیں تو نسبت ختم کر دی جائے، یا مذہب تبدیل کر دیں تو وہ نسبت ختم کر دی جائے؟ اپنے آباء و اجداد کی نسبت کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ مولانا صاحب کچھ پڑھ کر تو آئیں، صحیح طرح سے مطالعہ کر تو آئیں۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا کہ مولانا صاحب کو راشدی خاندان کی تاریخ پر نظر رکھنی چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے، اور کتابیں موجود ہیں، رسائل موجود ہیں، ہر چیز موجود ہے۔ راشدی خاندان کے بزرگوں نے لکھی ہوئی ہیں، اور ان کے علاوہ دوسرے جو احباب ہیں، علماء ہیں، انہوں نے بھی لکھی ہوئی ہیں، کتابیں موجود ہیں، ان کا مطالعہ فرمائیں، اور جو بڑے بزرگ ہیں ان سے وہ پوچھیں، بڑے عمر کے جو بڑے موجود ہیں بزرگوار، ان سے بھی یہ پوچھیں تو ان کو بھی یہی بات بتائیں گے۔ باقی مولانا صاحب نے جو تاریخ بتائی ہے کہ یہ ہوا، وہ ہوا، فلاں ہوا، یہ ساری جھوٹی کہانی ہے اور تہمت ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔